بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے، برازیل کے رائٹر ہیں پاولو کوئلو، ان کی کتاب ہے لائک دا فلوئنگ ریور۔ اس پہ کچھ ہم پہلے بھی سیشن کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جاپانی کہاوت ہے اور لوک داستانوں میں شامل ہے۔ جاپان میں ایک زین ماسٹر تھے، زین ماسٹر مایو کاگی۔ مایو کاگی جب مراقبہ کیا کرتے تھے، یہ مراقبہ بدھ دھرم کا ایک حصہ ہے، تو کہتے ہیں ان کے پاس ایک بلی ہوتی تھی۔ بلی سے بہت انہیں انسیت تھی، پیار تھا۔ تو جب زین ماسٹر مایو کاگی مراقبہ کیا کرتے تھے تو اپنی بلی کو بھی ساتھ میں بٹھایا کرتے تھے۔ اتنی انسیت تھی کہ جتنی دیر وہ بیٹھتے، بلی بھی ان کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ ان کے شاگرد جب مراقبے میں ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ بلی کی طرف بھی دیکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ زین ماسٹر مایو کاگی آہستہ آہستہ ضعیف ہوتے گئے اور ایک دن اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے ایک شاگرد اس گدی پر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اب اس بلی کا کیا کیا جائے۔ سب شاگردوں سے صلاح مشورہ کیا گیا، ایڈوائز لی گئی۔ انہوں نے کہا چونکہ یہ ہمارے استاد کی یادگار ہے تو ہم انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اس بلی کو مراقبے میں بٹھایا کریں گے۔ اب بلی مراقبے کا اہم حصہ بن گئی۔ جب بلی بیٹھتی تو پھر مراقبہ شروع کیا جاتا۔ آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ جاپان میں جہاں بھی خانقاہیں تھیں، جہاں بھی مراقبہ کیا جاتا تھا، وہاں کسی بلی کو بٹھانا ضروری سمجھا گیا۔ اب بلی اس مراقبے کا لازمی حصہ بن گئی۔ جہاں بھی مراقبے کیے جاتے، بلی کو بٹھایا جاتا۔ مگر کہتے ہیں آہستہ آہستہ بلی کو بھی ضعیف ہونا تھا اور بلی بھی اس دنیا سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ اب کہتے ہیں جو زین ماسٹر تھے اس وقت کے، ان کو خیال آیا چونکہ بلی کے سوا مراقبہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک دوسری بلی کا بندوبست کیا گیا اور وہ اس بلی نے اس جگہ کا تعین کر لیا اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی۔ اب پورے جاپان میں ایک مت قائم ہو گئی کہ بلی کے سوا مراقبہ کرنا ایسے ہے جیسے آپ خالی پیٹ کچھ کام کر رہے ہوں، اور بہت سے اس پر مضامین لکھے گئے اور یہ لکھا گیا کہ بلی انسان کا دھیان اور گیان عبادت کی طرف لاتی ہے، اس لیے بلی کو مراقبے میں بٹھانا چاہیے۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ آہستہ اس مضامین کے بعد یونیورسٹیز میں تھیسز لکھے گئے، پی ایچ ڈی کی گئی اور اس بلی کے بارے میں بہت سی خصوصیات جانی گئی اور لکھا گیا کہ بلی اور مراقبہ آپس میں لازم اور ملزوم ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دور گزر گیا، جب دوسرا دور آیا تو ایک زین ماسٹر ایسے آئے جن نے بلی کی بالوں کے ساتھ الرجی تھی۔ بلی جب بٹھاتے تو ان کے بال جھڑتے تو انہیں چھینکیں آتی اور بہت انہیں تکلیف ہوتی۔ آخر زین ماسٹر نے کہا کہ کیا کیا جائے، یہ تو ایک حصہ بن گئی ہے اور بہت سا عرصہ گزر گیا ہے، تو انہیں بڑی مشکل لگی کہ اس بلی کو مراقبے سے ہٹایا جائے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ بلی چونکہ ہمارے دھیان اور گیان میں خلل پڑتا ہے، اس لیے اس بلی کو یہاں نہیں بٹھایا جائے۔ آہستہ آہستہ یہ ذہن بن گیا کہ اس بلی کو مایا کاگو کی جو یادگار تھی، جو ٹریبیوٹ کے طور پر جانی جاتی تھی، ہٹایا گیا۔ اب یہ افواہ یا بات عبادت میں اتنی پھیل گئی کہ پورے جاپان میں یہ مت قائم ہو گئی کہ اگر بلی مراقبے میں بیٹھے گی تو دھیان اور گیان کہیں اور چلا جائے گا۔ تو ایک دور کے بعد اس بلی کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ پھر یونیورسٹیز میں تھیسز لکھی گئی، پی ایچ ڈی ہو گئی اور اس میں یہ مضامین لکھے گئے کہ جب تک بلی مراقبے میں بیٹھے گی تب تک عبادت نہیں ہو سکتی۔ بدھ دھرم میں لازمی نہیں کہ بلی کو بٹھایا جائے۔ اب پاولو کوئلو کہتے ہیں کہ ہم زندگی میں بہت سی ایسی غیر ضروری چیزیں اپنے ساتھ لاگو کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بہت ضروری ہے، حالانکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہمارے مذاہب میں، ہماری زندگی میں، ہمارے فلسفہ حیات میں بہت سی ایسی غیر ضروری چیزیں شامل ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر ہم بلی کی طرح اسے بٹھانا لازمی سمجھتے ہیں
اور عبادت کی طرح لازمی حصہ قرار دیتے ہیں، مگر حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس چیز کو ہٹایا بھی جائے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں پیش آتی۔ پاولو کوئلو کہتے ہیں، دور حاضر کے بہت بڑے رائٹر ہیں، الکیمسٹ کے رائٹر ہیں، کہتے ہیں کہ جب انسان زندگی میں ایسا اپنا جینے کا ڈھنگ پیدا کر لے کہ کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے تو ہمیں کسی اور پھر ایسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی جو غیر ضروری ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی عبادتوں میں، ہم نے اپنے رہن سہن میں، ہم نے اپنے اوڑھنے بچھونے میں ایسی بہت سی چیزیں شامل کر لی ہیں جو ضروری نہیں ہوتی۔ اس لیے سوچنا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کس چیز کو لے کر چل رہے ہیں اور وہ ضروری نہیں مگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہے۔ زندگی میں اپنے آپ کو غیر ضروری چیزوں سے علیحدہ کیجئے اور آپ اپنے بل بوتے پر جینا سیکھیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔